بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ چابیاں اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دروازہ کی اور ہر جنت کی کنجی یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ساری کنجیاں یہی کلمہ ہوا، یا اس لحاظ سے کہ یہ کلمہ بھی دو جزو لیے ہوئے ہے، ایک جز لا الہ الا اللہ کا اقرار اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا اقرار۔ اس لیے دو ہو گئے کہ دونوں کے مجموعہ سے یہ جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ بہت قیمتی کلمہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہے گا اسے 4000 نیکی ملے گی، 4000 نیکی۔ تو یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، لوگ بیعت ہوتے ہیں، اس میں 4000 نیکی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی بغیر بیعت کے لا الہ الا اللہ کہے اسے 4000 نیکی ملتی ہے، اور جو بیعت ہو پھر لا الہ الا اللہ کہے تو ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں اسے 4000 نیکی کے ساتھ ایک چیز اور ملتی ہے۔ وہ چیز ہے نور، جو سینے سے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، وہ اسے میسر ہوگا بیعت کی وجہ سے۔ پھر اس نور سے کیا ہوگا؟ اس نور سے گناہوں سے بچنا آسان اور نیکی کرنا آسان، یہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم کوشش کریں کہ دو چیزیں اٹھائیں، ایک نہ۔ دنیا میں ہم ہوشیار ہیں کہ ایک چیز کے 2 روپے ملتے ہیں، ہم اس کو وہیں جا کے بیچتے یا خریدتے، اور ایک جگہ نفع 1 روپیہ ہے تو اس کو نہیں لیتے، 2 روپے والے نفع کو لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ آج چونکہ میں نے آگے اللہ رب العزت کی توفیق سے سبی اجتماع کے لیے جانا، اس لیے اس مجلس کو مختصر کرتے ہیں۔ بس آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے آئے، تو آپ بھی کوشش کریں۔ اگر فارغ ہے، فارغ تو آدمی نہیں ہوتا، موت تک لگا رہتا ہے، وقت نکالے جائیں۔ میں نے ایک بزرگ سے عرض کیا، حضرت آپ جب سبی اجتماع آتے ہیں تو آپ بہت بوڑھے ہیں، اور پھر واپس جب جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے دن بیمار رہتے ہیں، تو ایسے کیوں کرتے آپ نہ آئے، ادھر سے دعا کریں، آپ بہت بوڑھے عالم ہیں، بزرگ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے آتا ہوں کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایک اللہ والا تو ہوگا، اگر ہم بخیل ہو کسی کو اللہ والا نہ سمجھیں، ایک تو اس میں ضرور ہوگا، شاید اللہ پاک اس کی وجہ سے میری مغفرت کر لی۔ تو لہٰذا اگر آپ خدمت کے لیے نہیں جا سکے، وہاں دوست جو آ رہے ہیں ان کی خدمت نہیں کر سکے، 3 دن نہیں ہو سکتے، یہ 2 دن ہے، اس میں جاؤ، لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں۔ آپ یقین کریں اس کی قدر، اس ملک کی قدر جا کے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لو۔ مجھے بیان کے لیے بیت اللہ میں لے جا رہی تھی، اور میں ڈر رہا تھا کہ حکومت نہ پکڑے۔ جہاں جو نبی کی جگہ ہے، جہاں سے دین اٹھا ہے، وہاں ہم بیان کرتے ہوئے ڈرتے حکومت کی طرف سے پابندی۔ بیان کیا ہے؟ اللہ کے بن جاؤ، یہ بات کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں۔ چوری چھپ کے مجھے ہوٹل میں لے گئے، وہاں بیان کیا میں نے، جیسے چور نہیں۔ تو مجھے اس جگہ کی قدر معلوم ہو گئی کہ اللہ نے کتنے آزاد ملک ہمیں دی ہے۔ آپ چوک پہ کھڑے ہو جو اپنے اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، آپ کے ہاتھ سے بوسہ لیں گے۔ مدینہ منورہ جو ہمارے نبی کا دیار ہے، یہ لوگ ہندوستانی مجھے لے گئے کہ ہماری جگہ آ جائے بیان کرے،
تو ڈر ڈر کے کہ حکومت تو پیچھے نہیں ہے، اللہ کی بات. آپ حضرات الحمدللہ کہو ایسی جگہ اللہ نے دی کہ جس میں دین کی محنت کھل کے کرو، لوگ آپ کے ہاتھ سے بوسہ لیں گے، کوئی آپ کو خراب نہیں کرے. تو اس کی قدر پہچانو، اللہ کا احسان ہے. ہر نیک شعبے میں اپنا حصہ ڈال دو. صحیح ہے انشاءاللہ. ہاں، مرید کو بیعت کی حقیقت سمجھنی چاہیے. بیعت کیوں ہوتے؟ ایک مولانا آئے، مجھ سے بیعت ہوئے، اسی کوئٹہ کا. تو چند دن کے بعد پھر آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے مجھے تعویذ لکھانا بھی نہیں سکھایا. تعویذ لکھانا بھی نہیں سکھایا. میں نے کہا اے من چمی گویم دمبورا چمی سازت، میں کیا کہتا ہوں اور یہ کیا کہتا. تعویذ کے لیے بیعت کہ ہم تعویذ سیکھیں گے. تو مرید کو بیعت کی حقیقت سمجھنی چاہیے. میں بیعت کیوں ہوتا ہوں؟ بہت سے ساتھی اس نیت سے بیعت ہوتے ہمارے قرض اتر جائیں گے. اس میں شک نہیں، نیکی کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی. اصل حقیقت بیعت کی سمجھو. کل ایک نے فون کیا عشاء کے بعد، تقریباً کسی اور شیخ سے بیعت ہے. وہ کہتے ہیں میرے شیخ کے ساتھ میری محبت نہیں. میں نے کہا آپ کتنے سال سے؟ اس نے کہا اتنے سال سے. میں نے کہا آپ 100 سال رہو اور محبت نہ ہو، ترقی نہیں ہوتی. ابو بکر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. جب نام آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا آتا ہے کہ نہیں؟ اور قبر بھی ایسے پہلو میں بن گئی. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ فیض ملے گا. تو میں نے کہا آپ 100 سال رہو. آپ جو کہہ رہے ہیں میرے لطائف نہیں چل رہے، کہتے اس سکو مزما دا لطائف اللہ اللہ نہ کئی زڑا زوام سل کال اور سر کشے نہ من نہ لری اعتقاد دے سم نہ دی. آپ کے اعتقاد اچھے نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں پشتو براوی میں کچھ بات کروں، لیکن یہ بیانات آپ کے ہندوستان بھی جاتے ہیں، انگلینڈ بھی، ریاض علاقہ ہے سعودی کا، آپ کے پیر بھائی وہاں سنتے ہیں، اور افغانستان بھی. تو بس اردو میں چلاتے، ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے میرے دوست، نیت بدلو. پریشانی ویسے اللہ ختم کریں گے اپنے نام سے. آپ بیعت اس نیت سے ہو جاؤ کہ مجھے اللہ کا کامل تعلق کیسے ملے، میں اللہ کا پکا دوست کیسے بنوں، میں اللہ سے میرا گہرا تعلق کیسے جڑے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے میں کیسے محبت کرنے والا بنوں. یہ ہے بیعت. تو عرض یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بجائے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ خیال کریں. اس نے کہا کہ میرے لطائف میں گرمی محسوس ہوتی ہے، چلو اس کی باتوں سے آپ کی رہنمائی ہو. کبھی دھڑکن محسوس ہوتا ہے. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لطائف ہے جن کا آپ کو ہم سبق دیتے ہیں، ان کا پڑکنا، ان میں گرمائش محسوس ہونا، ان میں ٹھنڈک محسوس ہونا، کبھی خوشی کا اظہار ہونا، کبھی حزن اور غم کا اظہار ہونا، فرمایا یہ اس رستے کے جوز و مویز ہے، کشمش ہے، اخروٹ. جیسے بچے کو کشمش اخروٹ دیتے ہیں اس سے کام نکلواتے ہیں، ہاں رشوت دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو. تو یہ ایسے ہے. اصل مقصود جو ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کرنا ہے، سنت پہ چلنا ہے، اللہ کا تعلق ہے، یہ چیز ہے. تو اس لیے ہم یہ ہر جمعہ جمع ہوتے ہیں. اور یاد رہے میرے دوست، آپ 100 سال تک کسی کی صحبت میں رہو، لیکن جو پرہیز وہ بتاتے ہیں وہ آپ پرہیز نہیں کرتے ہو، جو ذکر بتاتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے ہو. آپ صحبت میں بیٹھو گے، محرومی تو نہیں ہوگی، لیکن عروج اور فائدہ باطنی طور پہ نہیں ہوگا. باطنی طور پہ آپ کا دل اللہ اللہ کرے، اور جب روح قبض ہو رہی ہے اس وقت دل اللہ اللہ کرے اور روح قبض ہو. اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے گناہ چھوڑے، اور جتنی مقدار ذکر کی بتائی گئی ہے وہ کر لے، ناغا اس میں نہ ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرض ہے باطنی، اس کا تذکرہ کروں، اس میں سارے ملوث ہیں. عموماً علماء
اور عوام، آپ اکثریت علماء ہے. عرض یہ ہے کثرت کلام، زیادہ بات کرنا. ایک ہے زیادہ دعوت دینا، اللہ اللہ اللہ، یہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک ہے زیادہ دنیا کی باتیں کرنا. کوئی رستے سے گزر گیا، اس کو دیکھ لیا، آدھا پلانکے تھی دغا سکی، یہ ہلاکت کا سامان. ہاں، اپنے ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ایک دفعہ لایانی کری، لایانی جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی، ایسی بات کری، 40 دن کے عبادت کا نور اس سے چھین لیا جائے گا. ایک جملہ، 40 دن جو اس نے عبادت کی اور نور حاصل کیا، وہ نور اس سے چھین لیا جائے گا. تو ہم روزانہ اپنی زبان کو بغیر لگام کے چلاتے رہتے. ضروری کو نہ کسی نے خبر کرو، اپنی عادت بناؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرو. کسی مجلس میں ہم بات نہیں کرتے کہ ذکر کریں گے، وہ کہتے دا خو پست دا میخ تسی، یہ تو بات بھی نہیں جانتے. بات ہم آپ سے اچھا جانتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو بھی دیکھیں. اس بات سے میری آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ صحیح ہے انشاءاللہ. ہاں، باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی کیا ہے، لوگوں کے دل بھی خوش کیے ہیں. اس طرح بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں اس حد تک نہ بڑھے کہ دوسروں کو تکلیف ہو. صحیح ہے انشاءاللہ. اب ایک عمل ہے ہمارا، 2 منٹ 3 منٹ ہم مختصر کرتے، ورنہ یہ ہمارے حضرات 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک مجلس میں کرتے تھے. آپ حضرات میں سے ایسے ہیں جو مصروف ہے، جاتے ہیں. ہم خود ابھی سفر پہ روانہ ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ، آپ چونکہ 2 طبقہ یہاں بیٹھا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو بیعت ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو بیعت نہیں. تو دونوں کے لیے یہ مراقبہ الگ ہوگا، کریں گے ابھی اکٹھے. جو بیعت ہے ان سے گزارش ہے وہ وقوف قلبی ختم کرے، رابطہ قلبی شروع کرے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ جو میری مجلسوں میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے وقوف قلبی کیا ہے اور رابطہ قلبی کیا ہے. جو نہ سمجھے پھر مجھ سے پوچھ لے. جو نئے ساتھی ہے، بیعت نہیں ہے، وہ آنکھیں بند کرے، دنیا سے ہٹ کٹ کر کہ کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ دنیا ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے. میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے اور اللہ سن رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے اور اللہ خوش ہو رہے ہیں. تو ابھی چند منٹ میں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بازار میں بھی ہو دل اللہ اللہ کرے، گھر میں بھی ہو دل اللہ اللہ کرے، ہم رستے میں ہو دل اللہ اللہ کرے. یہ مشق ہم 2-3 منٹ کریں گے. آپ سب پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے. صحیح ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس کا اجر اپنے بزرگوں کو دے دیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو اپنی طرف جذب کر دے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمارے تن من کو اپنا بنا لے، اے کریم مولا ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے کریم مولا ہمارے دن رات کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے کیے اور یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، اے مولا ہمارے وہ گناہ جو ہم نے کیے اور بھول گئے وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اے مولا ہم نے وہ گناہ جن کو گناہ سمجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دن کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے رات کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے آنکھوں اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ معاف فرما دے، ہماری زبان اور کان کے گناہ معاف فرما دے، اے کریم مولا امت کے حال پہ رحم فرما دے، ہدایت کی فضا عام فرما دے، یا اللہ اس دین کے مٹنے کا غم ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ سنتوں کے مٹنے کا درد ہمیں عطا فرما دے، اے کریم مولا دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ دجال کے مختلف فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے کریم مولا ہمیں اپنی محبت کی آغوش میں لے لے، یا اللہ ہماری دھڑکنوں میں سما جا، اے مولا ہمارے خون کے قطروں میں اپنی محبت دوڑا دے، اے اللہ اپنی محبت کی شراب ہمیں پلا دے، اے مولا ہمیں ایک ذرہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دل کے چٹیل میدانوں کو سرسبز و شاداب فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کے زنگ کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو منور مطہر مجلہ مزکہ مصفہ بنا لے، اے کریم مولا ہمیں ریا سے کوسوں دور کر دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، موت تک اخلاص کے ساتھ ہم سے کام لے لے، اے اللہ ہمیں محرومیت اور مردودیت سے حفاظت فرما دے، اے کریم مولا ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما دے، ہم سے ایسے کام نہ لے لے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور کر دے جس سے آپ خفا ہو جاتے ہیں، اے مولا ہمیں اپنی محبت کی پیاس عطا فرما دے، اے اللہ جس طرح ٹھنڈے پانی کو ہم گرمیوں میں طلب کرتے ہیں، اے اللہ اپنی محبت کی پیاس بھی ہمیں اسی طرح عطا فرما دے، اے کریم مولا حرمین شریفین کی زیارت بار بار ادب کے ساتھ عطا فرما دے، اسباب بنا لے، جو نہیں جا سکے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنا لے، اے اللہ محروم ہونے سے پناہ دے، اے کریم مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار خواب میں زیارت عطا فرما دے، اے اللہ سر سے پاؤں تک سنتوں کا تاج ہمیں پہنا دے، اے اللہ سنتوں کے ساتھ محبت والا بنا دے، اے کریم مولا ہمیں سنتوں کا قرب عطا فرما دے، سنتوں سے قریب ہونا عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں سے الفت عطا فرما دے، اے مولا ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جس کے رشتہ دار ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ قریبی دور کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار زندہ ہے ان سب کو اپنا بنا لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما دے، اے اللہ جو قرض کے سائے میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے اس قرض کے وزن کو دور فرما دے، اے کریم مولا جو دنیا کی جو چیز حق اور جائز چیز آپ سے طلبگار ہے عطا فرما دے، اے کریم اللہ گھروں کی رنجشیں دور فرما دے، جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا دے، اے کریم اللہ ہمارے اس اجتماع کی حفاظت فرما دے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما دے، خدمت والوں کو قبول فرما دے، جانے آنے والوں کو حفاظت سے پہنچا دے، اے اللہ جن کی جو پریشانی
پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جو حاجتیں ہیں پوری فرما دے۔ اے کریم مولا اپنا خاص معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بزدلی سے بچا دے، جنون سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قرض کے نیچے دبنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مرض سے بچا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو اولاد سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح بنا لے، جو ناحق قید و بند میں ہے یا اللہ ان کے لیے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے کریم مولا ہمیں نفاق سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے۔ اے مولا عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں بدعات سے دور فرما دے، اخلاص کے ساتھ اپنا بنا لے، ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، زبان اور آنکھ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ اے اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جنت ہماری مقدر کر دے۔ اے کریم مولا حوض کوثر سے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام نصیب فرما لے۔ یا اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے مولا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ اے کریم بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس والی جنت عطا فرما دے۔ اے کریم مولا جو ہم مانگ سکے ہمیں عطا فرما دے، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کو محروم نہ فرما دے۔ اے کریم اللہ جو اس خانقاہ مسجد مدرسے سے تعلق رکھنے والے سب کو قبول فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما۔ جنہوں نے خدمتیں کی ان کو بھی اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تعلق والے ہیں یا اللہ سب کو اپنے ولایت خاصہ عطا فرما دے۔ اے کریم مولا اپنے معرفت کے آخری سرحد تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم اس کا استحقاق تو نہیں رکھتے، بن استحقاق کی عطا فرما دے۔ آپ کریم ہے، ودود ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ اپنے ان ناموں کے وسیلے سے ہمیں اپنا بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آنکھوں کے آنسوؤں کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اے کریم مولا ہمارے ان ساتھیوں کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں ان سب کو پورے فرما لے۔ اے اللہ مجھے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ کسی کو محروم اور مردود نہ فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں سن لے، قبول فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے دوستوں سے راضی ہو جا، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے تعلق والوں سے راضی ہو جا۔ اے کریم مولا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مٹھاس عطا فرما دے، اشراق چاشت اوابین تہجد والا بنا لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرما دے، نیکیوں کا شیدائی بنا لے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان ممالک جہاں کہیں ہیں ان کی مدد و نصرت فرما لے، مظلوموں کی مدد و نصرت فرما لے، ظالموں کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں چن چن کے دور دفع فرما دے۔ اے اللہ اے کریم مولا ہمیں معاف فرما دے، جس طرح مانگنے کا حق اور سلیقہ تھا، ڈنگ تھا، ہم نہ مانگ سکے، ہمیں معاف فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔